ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے اور گفتگو ہو رہی ہے نکاح میں عورت کی مرضی کی، اس کی حیثیت کیا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میم نگہت ہاشمی صاحبہ. اس سے پہلے صوفیہ عرفان ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ رخصت ہو چکی ہیں اور اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں کشف رمضان. ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. میم سے گفتگو تو ہم نے کرنی ہے لیکن ہم آپ سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں. میں آپ کو نعت سناؤں گی. پلیز سنائیے سنائیے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ بے بہا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں. قدم باغ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باغ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت اشعار ہیں اور جو تمنا ہے اللہ کرے وہ تمنا ہماری پوری ہو جائے. اور جنہوں نے لکھا ہے اور جس خوبصورت انداز سے اور سوچ سے لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمتیں کرے. تھینک یو ویری مچ بیٹا. بہت شکریہ. میم آپ کی جانب آئیں گے. ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی، حق سب بات کرتے ہیں حق کی لیکن حق دے کوئی نہیں رہا. اور وہ کیا ہے جس حق کا اللہ رب العزت نے ہمیں باقاعدہ بتا دیا ہے کہ عورت کا یہ حق ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے. ہم جیسے وراثت کے حوالے سے پروگرامز کر چکے ہیں اور حقوق کے حوالے سے کر چکے ہیں، نکاح میں مرضی کے حوالے سے بھی یہ بھی بتائیے گا پلیز. ہم اس پہ پہلے بات کر چکے کہ نکاح میں ایجاب و قبول بنیادی شرط ہے. جی. اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی نے فریاد کی تھی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا اور اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نکاح کو فسخ کر دیتا ہوں، کہ یہ نکاح جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، میں نکاح کو ختم کر دیتا ہوں. جی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اب یہ کام تو نہیں چاہتی، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرا اختیار، میری مرضی، میرا حق کیا ہے. کیا ہے. جی. تو کتنا بڑا احسان ہے اس بچی کا، اس لڑکی کا، جس نے ساری خواتین کے لیے
آواز بلند کی تھی جی اور یہ کہا تھا کہ یہ پتہ لگے. تو الحمدللہ اب یعنی یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک لمحہ نہیں لگایا ڈیسیژن کرتے ہوئے کہ کیونکہ یہ عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں، آپ کی اجازت سے شامل کر لیں. جی ضرور. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلطان سے. وعلیکم السلام. جی میری بہن پوچھے، کیا پوچھیں گی آپ؟ میم بیٹھی ہیں. سب سے پہلے تو خوش نصیبی ہے کہ استاذہ جی سے بات ہو رہی ہے لائیو میں، اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی بروز نہ بنانا چاہے تو نہ بنائے، کہ اس کا شوہر اس کو اپنی مرضی سے اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے آئی بروز یا کٹنگ یا اس کی ڈریسز کو جیسی ماڈرن کرنا چاہے تو وہ ان کے کہنے پہ کر سکتی ہے یا وہ نہیں کر سکتی؟ شرعی طور پر اس کا حق ہے کہ وہ شرعی طور پر نہ کرے یہ سب کچھ. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی میم سے پوچھتے ہیں. میم پلیز. جی زینت جو ہے وہ عورت کا حق ہے جی لیکن اس حق کے بارے میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ حق ناحق استعمال نہ ہو. تو شوہر کے لیے زینت اختیار کی جا سکتی ہے اور شوہر کو ضرور اس کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر وہ مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی عورت کو ضرور زینت اختیار کرنی چاہیے. لیکن جو دائرہ کار مقرر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے بارے میں انسانوں نے ریسرچز کی ہوں یا نہ کی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات کھلے گی ضرور کہ آئی بروز نہ بنانے میں کیا حکمت ہے. یعنی عورت کی ہو سکتا ہے کہ آئیز کو کوئی نقصان پہنچے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اور سائیڈ ایفیکٹس ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جس بات سے روکا جاتا ہے اس میں حکمتیں بہت ہوتی ہیں. یقیناً. اور یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے یعنی بہرحال فیل ہوتی ہے کہ نارملی خواتین جو ہیں وہ اس زینت پر یا اس خوبصورتی پر نہیں رکتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کرتے ہوئے اس کے لیے جو ڈیزائن رکھا، وہ اس ڈیزائن کو چینج کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ ان کی خوبصورتی اس ڈیزائن کے ساتھ ہے. تو بہرحال یعنی چیلنج کرنے والی بات تو ہے. اور آج کل تو بہت امپروو چیزیں چلی گئی، لائپوسیکشن ہو گئے، بوٹاکس ہو گئے، بہت ساری چیزیں جو کہ بندہ خود سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آئی بروز جو ہے وہ بنوانے کے حوالے سے دیکھے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تو اس لعنت کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کے لیے اور ویز اختیار کر سکتے ہیں. آپ ایسی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جس میں آپ یعنی آئی بروز نہیں بھی بنواتے تب بھی وہ ایک خاص شیپ اختیار کر لیتی ہیں اور اس کی اصل میں کوئی فرق نہیں آتا. تو آلٹرنیٹ ویز پہ چلے جائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بامر ضرورت جیسے کہ ہماری بہن نے پوچھا. ٹھیک ہے. اچھا ہم وہیں پہ آئیں گے میم. جیسا شادی کے حوالے سے بات کی تو کچھ نکاح بچپن میں بھی کر دیے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا، لیکن جب وہی بچی بڑی ہوئی تو اس کو وہ شخص ہی پسند نہیں ہے اور وہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا، تو کیا وہ نکاح رہے گا؟ بالغ ہونے سے پہلے کا نکاح. بالغ ہونے سے پہلے کا نکاح، پہلی بات تو یہ کہ کیا منعقد ہو سکتا ہے؟ جی تو بالکل منعقد ہو سکتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی دنیا میں جیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اور یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کتنی زینب کیس کے حوالے سے تکلیف میں رہی پوری قوم، اور پوری قوم کے لیے ایسی بچیاں بہرحال بہت زیادہ دکھ کا باعث بھی بنتی ہیں. لیکن ایک بات جو سامنے آتی ہے ہیومن نیچر کے حوالے سے کہ چھوٹی بچیوں میں مردوں کی جو دلچسپی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا چھوٹی بچی کے اندر یہ حس موجود ہوتی ہے؟ تو ہمارے یعنی اصحاب میں سے حضرت علی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے سیدنا عمر، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ حس موجود ہے یا نہیں. تو یعنی ایک خاص قرینہ اختیار کیا گیا کہ اگر کوئی کسی بچی کے کپڑے کو ہاتھ لگائے اور وہ اس کو محسوس کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ حس موجود ہے. یعنی اتنی چھوٹی بچی کا بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے جس کو اپنی باڈی کی کیئر
باڈی کے بارے میں احساس بیدار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح تو منعقد ہو سکتا ہے. جی اس کے بارے میں بہت ڈیبیٹس ہیں. مطلب مجھے یہ بات کہنے دیجئے پلیز کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر ہٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کم عمری کی شادی کو ہٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایجنڈا کس کا ہے؟ لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیوں اٹھے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ کے ساتھ ہونے والا نکاح جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایشو بنایا جاتا ہے. آل اوور دا ورلڈ ہمارے جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ ایشو ذہن میں لے کے آتے ہیں. ہماری اپنی یونیورسٹیز، ہمارے اپنے اداروں کے اندر یہ ڈاؤٹس لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے گئے اور کم سنی کی شادی کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا کے سب کے سامنے رکھا گیا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کم سنی کی عمر میں یعنی چھوٹی عمر سے لے کے 18 سال سے قبل کی جو عمر ہے، ویسٹ میں تو کتنی بڑی تعداد ہے جو اس سے پہلے یعنی بہت چھوٹی ایج میں ہی مائیں بن جاتی ہیں اور اس ایج میں ہی لڑکیوں سے زیادہ یعنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکیاں زیادہ مائل بھی ہوتی ہیں. آپ 16 کی ایج کے بارے میں کیا کہیں گے جب لڑکی کی جو خواہشات ہیں وہ اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں؟ آخر اسے 2 سال مزید ویٹ کیوں کروایا جائے؟ یہ تو یعنی جنرلی بات میں اسی ریفرنس سے کر رہی ہوں. لیکن بہرحال جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یعنی نکاح کا سلسلہ جو ہے وہ ایسے سلسلے میں منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں، تو منعقد تو ہو سکتا ہے کم سنے میں بھی. اور اگر وہ بچی خود نہ چاہے اس نکاح کو رکھنا، یہ بات آپ نے کہی کہ اگر بچی کا نکاح کر دیا گیا اور اب ایسی ایج آ گئی کہ جب وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا نباہ ممکن نہیں، تو وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، کہ اگر وہ اپنے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پاتی جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ رہ سکے، یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نہیں قائم کرنا چاہتی، تو اسے مجبور نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ ایسے نکاح ہوئے ہیں اور بہت عرصے تک وہ جینوئن ریلیشن شپ ہو ہی نہیں سکا جو ہسبینڈ اور وائف کا ہونا چاہیے اور آخرکار سپریشن ہوئی ہے. ہم اس بات کو ذرا مزید کھول لیں. بچیوں پہ بچوں پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے چچا کے گھر کرنی ہے شادی یا آپ نے پھپھو کے گھر کرنی ہے. یہ پریشر والد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے بچیوں کی یا بچوں کی مرضی کے بغیر. اسی طرح والدہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے خالہ کے گھر یا ماموں کے گھر، جبکہ وہ بچی یا بچہ نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ بھی سوسائٹی میں ہمارے بہت زیادہ عام ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ پریشر تو کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے خاندان کے لیے ہو چاہے غیر خاندان کے لیے ہو. ٹھیک ہے. پریشر نہیں ہونا چاہیے. اچھا میم، ایک اور بھی معاملہ ہے. ہم جب اپنے ان دیہی علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، اور میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا، تو وہ چند چیزیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں. کاروکاری ایک ایسی رسم ہے، ایک ایسا سوسائٹی نے بنا لیا ہے اور وہ پتہ نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے اور یہ کلچر کا حصہ ہے ان سوسائٹیز کے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ غیرت کے نام پر جو قتل کیے جاتے ہیں اس کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے. قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اسے عدالت میں لائیے اور عدالت میں اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بات چیت ہو، اور اگر کوئی مجرم ثابت ہو تو سزا ملے گی. نارملی کاروکاری کیسز کو اگر آپ اوپن کر کے دیکھیں تو یعنی آپ اسے پڑھیں، اسے دیکھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ غیرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اصل میں یہ کاروکاری جو ہے وہ جائیداد میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے بیس اس کی ہے کہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس الزام کی وجہ سے لڑکی قتل ہو جاتی ہے اور باپ بھائی جیل میں چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کہیں قتل ہو گیا ہے تو دوسری فیملی کی جانب سے ایک اور ٹرم بنا لی ہے ونی کے حوالے سے کہ آپ بچی کا ادھر نکاح کر دیں اور ایج ریگارڈلیس کہ اس شخص کی کیا ہو اور اس بچی کی کیا ہو. کیا یہ معاشرے کی جو صورت ہے یہ قابل قبول ہے؟ یعنی اس کا تو کوئی دور دور تک یعنی اس کی کوئی گنجائش یا اس کے بارے میں سوچ تک بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو کوئی آبجیکٹ سمجھ لیا کہ آپ نے کسی جگہ سے اسے ریپلیس کرنا ہے، کسی کے نفرت کے جذبات ختم کرنے ہیں یا کسی کی دشمنی کو ختم کرنا ہے. اب امیجن کریں یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو ایک مرد کے دل میں دشمنی ہے، بغض ہے، وہ ایک عورت کے پاس سکون کیسے حاصل کرے گا؟ ایک عورت اپنے دشمن کے پاس اس کے گھر میں جا کے سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو کس آگ کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا معاشرہ، ایسا خاندان اور ایسا نکاح اور ایسی کوئی چیز جو ہے اس کے الاؤ نہیں کرتے. یعنی قتل کرنے والے کی جو سزا ہے وہ ساری زندگی وہ بچی بھگتے گی، اور اس بچی کے آنے والے بچے آگے سے وہ بھی بھگتیں گے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح سے بنا لیا گیا؟ کیا ایک ایسے شخص کو اب ریگارڈلیس اس کے کہ وہ واقعی اس نے جینون قتل کیا، کسی صحیح ریزن پہ قتل ہوا یا جو بھی ریزن ہے، لیکن سزا وہی بچی اور وہی ساری فیملی بھگتتی رہے گی جس نے کوئی ایسی سزا ہی جس نے ایسے کچھ گناہ ہی نہیں کیا، اور یہ رسمیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کا اصول دیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر قصاص ہے تو وہ بھی عدل کے ساتھ ہوگا نا. کسی انسان کو تو اس کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. اچھا میم، ایک چیز اور کہ جس کے بارے میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو اس طرف بھی آ جائے کہ عہد رسالت کی اگر ہم بات کریں، اس دور کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، تو عورت کی مرضی کے حوالے سے ہمیں عملی مثالیں کیا ملتی ہیں؟ وہ کیا طور طریقے ہیں؟ کیا سبق ہیں ہمارے لیے؟ ہم کیسے سمجھ کے اپنی زندگی اس طرح گزار سکتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو کیا وہ حقوق دے سکتے ہیں نکاح کے حوالے سے؟ اور ان کو خود کیا سمجھ لگ سکتی ہے کہ میرے یہ حقوق ہے، میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آزاد عورتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیدہ خدیجہ کی مثال بہت بڑی ہے، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے آپ کا نکاح، لیکن یہ عربوں کے یہاں ان کا کلچر تھا، اور یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے برقرار بھی رکھا گیا. سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف دیکھے تھے، ان اوصاف کی وجہ سے انہوں نے اپنی دوست کے توسط سے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوایا تھا. آج اس کو بنیاد بنا کر لڑکیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں انتخاب کرنے کا حق ہے، اور ہم اپنی مرضی سے انتخاب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ فائنل ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انتخاب کا حق ہے، لیکن ولی کی اجازت ناگزیر ہے، ضروری ہے. اس لیے اسے خاندان میں لے کے آئیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو خاندان والے پھر چھان پھٹک کریں گے اور میچ دیکھیں گے کہ یہ مس میچ تو نہیں ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر فائنل ڈیسیژن ہونا چاہیے. ٹھیک، اس میں مجھے مزید بھی گفتگو کرنی ہے، اجازت دیجیے کہ ایک لائیو کالر ہم شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، کال کرنے کا شکریہ. کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں زہرا بات کر رہی ہوں اکاڑا سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے. جی زہرا صاحبہ پوچھیے. جی جیسا کہ یہ میم ابھی بتا رہی ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. تو لڑکی کی اجازت اور ولی کی اجازت دونوں کا ہونا ضروری ہے. جی بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. ہاں جی. تو ایک اگر کوئی مرد اپنا نکاح جو ہے وہ درج نہیں کروانا چاہ رہا، اور کسی متعلقہ سے یا بیوہ سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا جو والد ہے اس کی مرضی بھی شامل ہے اور لڑکی کی مرضی بھی شامل ہے، اور اس نے ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر یہ تحریر بھی لکھی ہوئی ہے کہ یعنی کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں، تو اس کے اوپر باپ نے بھی سائن کر دیے، بیٹی کے بھی سائن ہو گئے، اور وہ جو لڑکا ہے اس کے بھی، اس کے ساتھ اس کے مطلب ساتھ جو ہوتے ہیں اس کے وکیل یا گواہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس نے درج وغیرہ کچھ نہیں کروایا، صرف اسٹیمپ کے پیپر کے اوپر اپنے والد کے، لڑکی کے اور اپنے سائن لیے ہیں، اور اس کے بعد کیا وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ اچھا، یعنی جو آپ فرما رہی ہیں گواہ نہیں ہیں اس کے؟
ہاں جی گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. میم سے ابھی پوچھتے ہیں. جی میم پلیز. جی یہ بڑا اچھا ہو گیا انہوں نے سوال کر لیا. تو گواہوں کی موجودگی بھی اسی طرح سے ضروری ہے، نکاح کی شرائط میں سے ہے. جی نکاح منعقد ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. اور یہ کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پر نکاح نامے کا ایک طریقہ کار موجود ہے تو اس کو ترک کر کے ایک سٹیمپ پیپر پر سائن کر کے یہ سمجھا جائے کہ اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا، تو اس میں بیہائنڈ دا کرٹن اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کچھ اور بات نظر آتی ہے. آخر وہ معروف طریقہ کار کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ آخر گواہوں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کو یعنی آج نہیں تو کل وہ سامنے آ جائے گی. تو نکاح کے بارے میں تو یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اعلان اس کا کرنا چاہیے، یعنی یہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی خفیہ دوستی، خفیہ نکاح، اس کا کوئی تصور نہیں ملتا دین میں. نہیں ملتا. بڑی واضح بات ہے اور جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو گواہوں میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسے حالات پیدا کیجئے تاکہ وہ آپ کا نکاح شرعی طریقے سے ہو سکے. اس طرح سے جس طرح ابھی میم بتا رہی ہیں یہ پراپر نکاح نہیں ہے جو فارمیٹ ہونا چاہیے. میم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آئیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ بچیوں کو اپنی مرضی کے مطابق اجازت تو ہے، اب وہ کتنی ہے، کس حد تک ہے، وہ آپ فرما رہی تھی. اس پہ میں نے ایک بات اور بھی جوڑنی ہے، معاف کیجیے گا. جیسے آپ نے مثال دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی کے حوالے سے. ہمارے یہاں پہ ایک اور ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے کی عمر اگر کم ہے تو خواتین کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا وہ نکاح اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے کیا معاملات ہیں؟ اسی طرح سے اگر اور دوسری طرف بھی دیکھ لیں ادر وے راؤنڈ، تو پھر بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی خاتون سے تو نکاح ہمارے یہاں پہ عمومی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ریورٹ کیوں نظر آتا ہے یہاں پہ؟ آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ سوسائٹی کے ٹیبوز ہیں. جی جی. یعنی سوسائٹی کے اندر یہ بات عام طور پر اس لیے پائی جاتی کہ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہوگی تو لڑکے کی دلچسپی جلدی ختم ہو جائے گی اور یہ رشتہ زیادہ دیر تک نبھے گا نہیں. جی. اور لڑکے کی اگر عمر زیادہ ہے اور لڑکی کی کم ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ وہ زیادہ کیئرنگ ہوگا، زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکے گا، تو اس وجہ سے کوئی نارملی فائنینشلی اسٹرانگ پارٹی ہوتی جس کو بڑی عمر کے لڑکے کو یا مرد کو دی جاتی ہے لڑکی. تو اصل میں مال سے محبت ہے نا سوسائٹی کو، تو مال کی وجہ سے کہ مال کی بنیاد پر رشتہ بن جائے گا، نبھ جائے گا. حالانکہ یہ مال کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ دو انسانوں کے دل ملنے کا معاملہ ہے اور دونوں کی مینٹل ہارمنی کا معاملہ ہے. اور اس میں یعنی ایج ڈفرنس ہو سکتا ہے، دونوں طرف ہی ہو سکتا ہے. سیدہ عائشہ رسول اللہ سے بہت چھوٹی تھی اور سیدہ خدیجہ 15 سال بڑی تھی. دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور دونوں مثالیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد محبت انوالوڈ ہے. سیدہ خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کسی سے اتنا زیادہ کسی پہ مجھے رشک نہیں آتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ پہ آتا تھا. ایک دن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو وہ سرخ بسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بہترین بدل آپ کو دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی کچھ نہ کہے. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ لگایا. خدیجہ کے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیفیت کو دیکھ کر نیچرلی سیدہ عائشہ کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے. اور سیدہ عائشہ بھی اس کو کوٹ کرتی ہیں اور ریفرنسز سے بھی ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد کس طرح آپ ان کی دوستوں تک کا بھی خیال رکھتے تھے. کبھی ان کو گوشت بھجوا دیتے، کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا تو ان کو بھی شریک کرتے تھے. تو آئیڈیل لائف تو یہی ہے. یہی ہے. ٹھیک ہے میم، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیں کشف رمضان، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور میم تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. ہم نے بہت کچھ ابھی سیکھنے ہیں. ملتا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.